السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ آج جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ مذہبی اور غیر مذہبی لوگوں کے آپس میں تعلق کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میرا نام آغا محمد شاہ رخ جنگ ہے، اور میں نے اکثر اپنے لائف میں نوٹ کیا ہے کہ کافی جو ہے ہمارے مسلم بھائی ہیں، اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے آس پاس جو نان مسلم لوگ ہیں، ایگزامپل کے ہم کہہ دیتے ہیں جیسا کہ عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، تو میں نے اکثر مسلم لوگوں کو یہ سنتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے آس پاس زیادہ تر موسٹلی کرسچن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کرسچن کے ساتھ بیٹھ کے ہم کھانا نہیں کھا سکتے، یا پھر اگر کسی کرسچن ممبر نے، عیسائی ممبر نے ہمیں کھانا سرو کر دیا ہے تو ہم وہ کھانا نہیں کھاتے۔ یہ بات میری مائنڈ میں بیٹھ ہی نہیں رہی کسی طریقے سے کہ ایسا کیسے پاسبل ہے۔ آخر کیا وہ انسان نہیں ہے؟ آخر اس کو پیدا کرنے والا ہمارا ایک ہی رب ہے، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، چاہے وہ سامنے کھڑا انسان ہندو ہے، سکھ ہے، یا نان مسلم ہے پڑا، عیسائی ہے پڑا، چاہے جو بھی ہے، اس کو پیدا کرنے والی ذات ایک ہے، ہمیں پیدا کرنے والی ذات ایک ہے۔ تمام مسلمانوں کو، تمام ہندوؤں کو، عیسائی کو بنانے والا، پیدا کرنے والا ایک ہی ذات ہے۔ پوری کائنات کو پوری کائنات کا خالق و مالک ایک ہی رب ہے، اللہ کی ذات ہے۔ ہر انسان، سب سے بڑھ کے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب آپس میں لوگ، سب سے بڑی چیز ہے، مین چیز کہ ہم ایک انسان ہیں پڑے۔ ہمارے اندر سب سے پہلے ایک چیز ہونی چاہیے جو کہ انسانیت ہے، لیکن ہم لوگ انسانیت کو چھوڑ کے سب سے پہلے بھاگتے کس طرف ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ اہل سنت ہے، یہ اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے، یہ لوگ سامنے جو کھڑا دوست ہے وہ شاہ جی ہے ہمارا بھائی، ہم اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ اپنی کھانے میں کربلا کی مٹی ڈال کے بناتے ہیں۔ تو یہ باتیں فضول ہیں۔ جیسا کہ فرض کر لیں کہ آپ اللہ کے نام پہ نیاز بناتے ہیں، ہم مسلم ہیں، اہل سنت ہیں، ہم اللہ کے نام پہ نیاز بناتے ہیں، تو کیا ہم اپنے نیاز کو خراب کرنا چاہیں گے اس میں کچھ مٹی وغیرہ ڈال کے؟ تو اسی طریقے سے کچھ لوگوں کی باتیں یہ بھی ہیں کہ اہل تشیع لوگ ہیں بڑے، یعنی کہ شاہ جی ہیں، وہ جب کھانا پکاتے ہیں، محرم کی نیاز بناتے ہیں، تو وہ اس میں کربلا کی مٹی شامل کرتے ہیں، تو ہم یہ نیاز نہیں کھا سکتے۔ ارے آپ خود سوچیں، جس امام حسین کی وجہ سے آپ مسلم ہیں، آج چاروں طرف اسلام پھیلا ہوا ہے، آپ مسلمان بنے ہیں، اسی کی نیاز کو ٹھکرانے کی آپ بات کرتے ہیں۔ آخر یہ کیسے پاسبل ہے؟ اگر حضرت امام حسین شہید نہ ہوتے تو آج ہم مسلم کیسے ہوتے؟ ان کی وجہ سے ہی تو ہم مسلمان بنے ہیں۔ چلیں یہ بات تو ایک قسم کی ہم رکھتے ہیں ایک سائڈ پہ، اس کو تو بعد میں دیکھیں گے۔ فرسٹ میتھڈ جو ہے، پہلی بات جو ہے وہ یہ سوچنے کی ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ساتھ بیٹھا بھائی اگر عیسائی ہے پڑا، کرسچن ہے پڑا، تو ہم اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ اگر اس نے ہمیں سرو کھانا کر دیا ہے تو ہم وہ بھی نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ کرسچن ہے، نان مسلم ہے۔ ارے بھائی وہ بھی ہمارا بھائی ہے پڑا، وہ بھی انسان ہے پڑا، جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے اس کو بھی اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، وہ بھی ہماری ہی مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ انسان ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے؟ کیا وہ ناپاک ہے؟ آخر جس مٹی سے وہ بنا ہے اسی مٹی سے ہم بنے ہیں۔ ہاں فرق ہے تو ہمارے مذہب کا ہے، جس کو کہ ہم نے خود ہی تقسیم کر رکھا ہے الگ الگ ناموں سے، کہ وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ عیسائی ہے، میں مسلم ہوں۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے نا کہ جب اس دنیا میں جب انسان کو بنایا گیا تھا، کیا اس وقت بھی ایسا تھا؟ سب کے الگ الگ قوم مذہب تھے؟ نہیں، اس وقت صرف کہا جاتا تھا کہ دور جہالت ہے، لوگ بت پرستی کی طرف ہیں پڑے، ان کو رہنمائی کی طرف لانے کے لیے، سیدھے راستے پہ لانے کے لیے
حضرت محمد اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، قرآن مجید بھیجا تاکہ ایمان کی روشنی کی طرف آئیں، جن میں سے کافی لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی باتیں احکام سمجھ میں آئے، جو کہ سیدھے رستے پہ آئے، ان کو مسلمان کا نام دیا گیا، جو کہ بت پرستی میں لگے رہے ان کو ہندو کا نام دے دیا گیا۔ اسی طریقے سے جیسے جیسے لوگ اپنے اپنے شعبوں میں تقسیم ہوتے گئے، کسی نے کچھ بات پہ یقین کیا، کسی نے کسی بات پہ یقین نہیں کیا، کوئی نے تورات کو مانا، کسی نے زبور کو مانا، کسی نے انجیل کو مانا، اور جس نے قرآن مجید کو تھاما وہ مسلمان ہو گئے۔ ایسے ہی ہندو الگ ہو گئے، سکھ الگ ہو گئے، عیسائی الگ ہو گئے، اور لوگ کہتے ہیں کہ سے سامنے کھڑا تھا ہمارا عیسائی ہے، ہم اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو ایسا کیسے پاسبل ہے؟ کہ وہ انسان نہیں ہے؟ اس کو بنانے والی مخلوق، ہمیں بنانے والی مخلوق ایک ہی ہے۔ اس پوری کائنات کو، اس پوری دنیا کو بنانے والا خالق و مالک ایک اللہ تعالیٰ ہے پڑا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا بھائی نہیں ہے؟ سب سے مین چیز ہے کہ ہم اس بات پہ فوکس کریں کہ ہمارا آپس میں تعلقات کیسا ہونا چاہیے، ہمیں آپس میں بھائی چارہ بنا کے رہنا چاہیے، ہمیں انسانیت کا خیال کرنا چاہیے۔ سب سے بڑھ کے ہمیں سب سے پہلی بات یہ سوچنی چاہیے کہ ہم ایک انسان ہیں۔ اگر آپ اچھے انسان ہی نہیں بن سکتے، آپ میں انسانیت ہی نہیں ہے، تو آپ کے مسلمان ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر انسانیت کتنی ہے، ہمارے اندر اخلاق کتنا ہے، کیا ہمارے اندر احساس نام کی چیز ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ ہم کسی دوسرے کی بات کو سمجھ نہیں سکتے، کسی دوسرے کا درد محسوس نہیں کر سکتے، تو کس نام سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک انسان ہیں؟ آج کسی سے بھی پوچھ لو، وہ کہتا ہے کہ جی میں مسلم، وہ کہتا ہے میں سکھ ہوں، وہ کہتا ہے میں ہندو ہوں، وہ کہتا ہے میں رانا ہوں، وہ کہتا ہے میں بٹ ہوں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہاں میں ایک اچھا انسان ہوں، کہ کسی کے منہ میں یہ الفاظ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سب سے بڑھ کے بات، سب سے پہلی بات میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہم ایک انسان ہیں پڑے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے کھڑا انسان سکھ ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، وہ بھی ہماری طرح بھائی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم ان کو اپنے سے الگ سمجھتے ہیں، ہم انہیں خود ہی اپنے سے الگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، سوچنے کی بات ہے نا، اس کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا۔ ارے بھائی وہ بھی مسلمان ہی ہوتے، اگر ہندو جو ہیں، اگر اللہ نے ان کو بھی ہدایت دی ہوتی تو وہ بھی مسلمان ہوتے، اگر سکھ ہیں پڑھے، عیسائی ہیں پڑھے، اگر ان کو ہدایت دی ہوتی تو وہ بھی مسلمان ہی ہوتے۔ ہمیں تو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے اور ہمیں مسلم بنایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ وہ دوسرا جو ہے ناپاک ہے، ہم اس سے دوستی نہیں کر سکتے، ہم اس سے بات نہیں کر سکتے، یا ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے۔ آخر وہ بھی انسان ہے، ہماری طرح ہی ہمارا بھائی ہے پڑا۔ اگر اللہ نے ان کو سیدھی ہدایت دی ہوتی، سیدھا راستہ ان کو دکھایا ہوتا تو وہ بھی مسلمان ہی ہوتے۔ یہ تو ان کے دماغ کے اندر بھوسا بھرا ہے، جو کہ ان کا دماغ بند ہے، وہ سوچ نہیں پاتے اس باتوں کو، سمجھ نہیں پاتے۔ سب کچھ ان کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، اللہ کی قدرت دکھ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس بات کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ہدایت ہی نہیں دی کہ وہ اس راستے پہ جائے۔ شیطان نے ان کو اپنی چاروں طرف سے جکڑا ہوا ہے۔ ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلم بنایا ہے، لیکن مسلم تو ہمیں بنایا ہے، لیکن ہم اس چیز کو اٹیکٹ نہیں کرتے، ہم اس بات کو غور نہیں کرتے کہ مسلم ہونے کے کیا کیا عقائد ہیں پڑے، یعنی کہ ایک مسلمان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی خوبی جو کہ انسانیت ہے، اور وہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم کسی دوسرے کا درد نہیں محسوس کر پاتے، کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات نہیں کرتے، ہمارا لہجہ بولنے وقت نہ ہم دیکھتے ہیں چھوٹا کون ہے بڑا کون ہے، ہم کسی بڑے چھوٹے کا احساس نہیں کرتے۔ اس میں کہاں سے مسلمان والی بات آ گئی؟ مسلمانوں والی تو کوئی خوبی تو ہم اپنے اندر دکھاتے ہی نہیں ہیں۔ تو بھائیو، سب سے پہلے ہمیں ایک اچھا مسلمان سے ہونے سے پہلے ایک اچھا انسان بننا چاہیے، اور ہمیں پہلے اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم سب لوگ آپس میں ایک انسان ہیں پڑے، ہمیں انسانیت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے مسلمان ہونا، ہندو ہونا، سکھ ہونا، یہ تو بات کی بات ہے، ہمیں آپس میں اپنا ایک بھائی چارہ بنانا چاہیے۔ قرآن مجید نازل ہوا، اس کی سب سے پہلی بات ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر کو بھیجا گیا، وہ اسی لیے سب سے پہلے اس دنیا میں بھیجا تھا تاکہ دور جہالت کو ختم کیا جائے۔ ایک انسان جو کہ دوسرے انسان کا خون کا پیاسا ہے پڑا، اس کو آپس میں ایک بھائی چارہ بنایا جائے، اور ایسا ہوا بھی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا جو کہ آپس میں لوگوں کا بھائی چارہ قائم ہوا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کے پھر سے لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن بیٹھے، اور وقت کی گردشوں کے ساتھ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور آنے والے وقتوں کے ساتھ واپس ایسا ہی نظارہ دکھنے کو مل رہا ہے جیسا کہ لوگ دور جہالت میں واپس اپنے آپ کو لیتے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں آپس میں بھائی چارہ بنا کے رہنا چاہیے، اور یہ اس چیز کو مائنڈ سے نکال دینا چاہیے کہ سامنے کھڑا بھائی ہندو ہے یا مسلم ہے یا نان مسلم ہے یا عیسائی ہے پڑا ہم اس کے یہاں کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ یہ باتیں بات کی ہیں، پہلے یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہم انسان ہیں اور ہم میں انسانیت ہونی چاہیے، ہمارے آپس میں بھائی چارہ ہونا چاہیے، ہمارا آپس میں اخلاق اچھا ہونا چاہیے، بات کرنے کی تمیز ہونی چاہیے، لہجہ ہونا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہوگی، جو کہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا آپس میں بھائی چارہ ہونا چاہیے۔ نان مسلم مسلم یہ سب بات کی بات ہے، اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ میں انسانیت ہے، تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی کاسٹ سید ہے یا آپ کی کاسٹ یا آپ بھٹ ہیں پڑے یا آپ مسلم ہیں یا عیسائی ہیں یا سکھ ہیں یا ہندو ہیں، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ میں انسانیت ہے، آپ میں اخلاق ہے، دوسرے سے بڑے چھوٹوں کی آپ کو تمیز ہے، آپ کو بات کرنے کا ایک صحیح انداز آتا ہے، آپ شفقت کے ساتھ اپنے چھوٹے بڑوں سے پیش آتے ہیں، تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا انسان کیا ہے یا ہم پھر مسلم ہیں یا نان مسلم ہیں۔ ہمیں سب سے پہلی چیز انسانیت ہونی چاہیے اور ہمیں ایک اچھا انسان ہونا چاہیے اور آپس میں بھائی چارہ قائم رکھنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔